اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، مسلمان بھائیوں و دیگر اقوام عالم، میں آج سے تقریباً 15 دن پہلے انڈیا کے ہمارے ایک مسلمان بھائی ہیں جن کا نام ہے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، جو کہ ہم ملے بھی رہے ہیں، وہاں پہ پارلیمنٹ کا رکن بھی رہے ہیں اور ایک بہت جانے پہچانے شخصیت ہے۔ میں ان کی ایک تقریر وہ سن رہا تھا کہ وہ اسرائیل پر بھی پھٹ پڑے اور انہوں نے بہت ان کو برا بھلا بھی کہا، وہ کہنے کا حق ادا بھی کیا، مسلمان ہونے کا حق بھی ادا کیا۔ انہوں نے نیتنیاہو بنجامن کو بھی بہت برا بھلا کہا اور اسرائیل کو بھی بہت برا بھلا کہا۔ انہوں نے تقریباً بذات خود بھی وہ شام بھی گئے جہاں پر انہوں نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے مزار اقدس میں حاضری بھی دی، وہاں پر جب آسائی بھی کی اور وہ سارے حال بتاتے رہے۔ میرے دوستوں بھائیوں، میں نے ان کی یہ تقریر سن کر ایک چیز بڑی محسوس کی ہے کہ مجھے آپ نے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث قدسی یاد آ گئی کہ آپ نے فرمایا کہ تمام مسلمان جسم واحد کی طرح ہے، اب اس میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی دکھ ہوتا ہے جس سے سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ میرے دوستوں بھائیوں، اس وقت ہم تقریباً 2.3 ارب مسلمان اس خطہ زمین پہ رہے ہیں۔ ہمارے 56 اسلامی ممالک ہیں، کئی ممالک میں تو مسلمان اکثریت میں ہیں اور اسی طرح کئی ممالک میں ہم مسلمان اقلیت میں بھی رہ رہے ہیں، مگر مسلمان زندگی کے کسی بھی کونے میں رہ رہا ہو، جب وہ دیکھے جا کہ فلسطینی مسلمان کا خون بہ رہا ہے، کشمیری مسلمان بھائی کا خون بہ رہا ہے، یہ لبنانی مسلمان بھائی کا خون بہ رہا ہے، ان کے گھر تباہ کر دیے گئے ہیں، ان کے نسلوں کو برباد کر دیا گیا، ان کی نسل کشی ہو رہی ہے، تو اس کا دل لازمی پریشان ہو جائے گا۔ خواہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ ان کے حق میں دعا لازمی کرے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں کی امداد فرما، ان کی مشکل کو حل فرما، وہ یہ لازمی کہے گا۔ اور وہ اسرائیل اور اس کی جسے پراکسی وان نہ رہیں اور اسرائیل کی پشت پر جو طاقتیں ہیں ان کو برا بھلا لازمی کہے گا، ان پر لعنت ملامت وہ لازمی کرے گا، کیونکہ وہ مسلمان ہے، وہ ایک جسم کا کوئی عضو بھی۔ اب یہ پورے عالم اسلام میں پورا بڑا جسم سمجھ لیں، 3.5 ارب انسانوں کے بہت بڑا جسم ہے۔ اب جو اس کا چھوٹا سا ایک عضو ہے، اس کا نام فلسطین ہے، لبنان ہے، کشمیر ہے۔ اور جب بھی دنیا کے دوسرے ممالک میں، کسی ملک میں، کسی خطے میں جب بھی وہ سنے گے کہ مسلمان بھائیوں پر یہ ایسا ہو رہا ہے، اس قسم کی نسل کشی ہو رہی ہے، بمباری کر کے ان کو بے گھر کیا جا رہا ہے، ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں، ان کے کنبے کے کنبے یہ شہید کیے جا رہے ہیں، ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا جا رہا ہے، تو ان کے دل میں رد عمل لازمی پہنچے گا۔ میں یہ بھی دیکھتا ہوں جناب اسد الدین اویسی صاحب یہ بہت بڑے باجرات بے باک مسلمان ہیں، انہوں نے جو کچھ کہا مجھے ان کی بات پر بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے واقعی مسلمان ہونے کا انہوں نے حق ادا کیا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ، میں یہ انڈیا میں رہ رہا ہوں اور لوگ یہ مجھے اس ملامت کا نشانہ بنائیں گے، یہ کہیں گے تم ایسے کیوں کر رہے، نہیں، اس انسان کے دل میں مسلمان ہونے کا ایک چنگاری تھی، اس کے دل میں مسلمان کا جذبہ تھا کہ اس شخص نے جناب ایسے اپنے دلیرانہ طرز عمل سے ہم مسلمانوں کو اور بہت اس نے خوش کیا کہ اس نے یہ حق و سچ کی باتیں کہی اور اسرائیل کے وزیر اعظم کو صدارت ممالک کا اس نے بہت اس کو نشانہ بنایا۔ تو میں یہی پھر کہتا ہوں کہ مسلمان یا کہیں بھی ہیں، خواہ یہ مغلوب ہیں خواہ یہ غالب ہیں، یہ جسم واحد کی طرح ہیں۔ یہ قول میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔